وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتکفأ ما فی انائها۔ حضرات، خرید اور فروخت کے مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کئی ایک مسائل گزر چکے ہیں، مزید اور بہت سارے مسائل باقی ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ شہری دیہاتی کا سامان نہ بیچے اور خریدنے کا ارادہ نہیں تو بھاؤ مت بڑھاؤ۔ کسی بھائی کے سودے پر دوسرے بھائی کا سودا نہ کرو، اور ایک بھائی کی منگنی پر دوسرا بھائی پیغام نکاح نہ دے، اور کوئی عورت اپنی دوسری عورت کی طلاق کا تقاضا نہ کرے کہ جو اس کا حصہ ہے خود وہ حاصل کر لے۔ اس حدیث میں کئی ایک مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شہر میں رہنے والا دیہاتی کا سامان لے کر فروخت نہ کرے، یعنی دیہات والے کو قیمت سے، بازار کے ریٹ سے اندھیرے میں رکھ کر خود فروخت نہ کرے، بلکہ اس کے علم اور اطلاع میں لا کر اگر فروخت کر رہا ہے اور اپنی دلالی اور اپنی محنتانہ لے رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن مارکیٹ کے ریٹ سے اندھیرے میں رکھ کر کوئی شہر کا رہنے والا دیہات کے رہنے والے کا سامان بیچے تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں دیہات والے کو دھوکہ ہے اور کاروبار میں دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح تم لوگ بیع نجش نہ کرو، جیسے کہ اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ ایک شخص کوئی چیز نیلام کر رہا ہے اور بولی بول رہا ہے کسی چیز کی، تاکہ لوگ ریٹ بڑھاتے جائیں اور جب مناسب ریٹ پر پہنچیں تو اس چیز کو بیچ دیا جائے، لیکن یہ بیچنے والا، بولی بولنے والا اپنے ہی آدمی کو مجمعے میں ٹھہرا کرتا ہے تاکہ چیز کا ریٹ وہ زیادہ سے زیادہ بڑھائے اور دوسروں کو پھنسائے۔ اس کی نیت خود خریدنے کی نہیں ہوتی، دوسروں کو پھنسانے کی نیت ہوتی ہے، تو اس طرح سے کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ خریدنے والے کو اس میں دھوکہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے کاروبار پر کاروبار نہ کرے۔ ایک شخص کوئی چیز خرید رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خریدنے اور بیچنے والے کی گفتگو ہو رہی ہے، بیچ میں اگر ہم حائل ہو کر ریٹ اپنی طرف سے بتائیں اور خریدنے کی کوشش کریں تو ایسا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جب تک وہ آدمی جو خریدنے کی بات کر رہا ہے وہ ہٹ نہ جائے اور اپنے کاروبار سے دور نہ ہو جائے، دوسرا آدمی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی چیز ایک ہے بکنے والی اور خریدنے والا خرید رہا ہے، تیسرا آدمی آ کر دخل دے رہا ہے اور خریدنے کا ارادہ ظاہر کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کاروبار میں جہاں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے وہاں جھگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کاروبار کرتے وقت میں لوگ دھوکہ دیں یا جھگڑ پڑیں، تو جھگڑے سے دور رکھنے کے لیے اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے، یعنی ایک بچے کا، ایک شخص کا رشتہ کسی کے گھر چل رہا ہے کسی خاص بچی یا عورت سے، اور وہی رشتہ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ رشتے کی بات ہو رہی ہے، پھر بھی اپنا رشتہ کوئی آدمی پیش کرے یا اپنے رشتہ دار کا رشتہ پیش کرے، ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔
جب تک کہ وہ رشتہ ختم نہ ہو جائے تب تک آدمی رشتہ نہ پیش کرے۔ اس میں بھی چونکہ دل خرابہ ہونے کا ڈر ہے، جھگڑا ہونے کا ڈر ہے، لہذا اس سے روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ جہاں رشتہ کسی کا ہو رہا ہے وہ انکار کر بیٹھے، خاموش رہ جائے، تو دوسرا آدمی رشتہ پیش کر سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنے بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے تاکہ اس کا حق یہ خود پورا لے لے۔ یعنی کوئی عورت ہے شادی شدہ، اس کے شوہر دوسری شادی کر چکے ہیں، تو ایسا وہ نہ کرے کہ اپنے سوکن کے طلاق کا تقاضا کرے۔ ایسا نہ کرے کہ جب تک اسے چھوڑیں گے نہیں آپ میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، اس طرح کا تقاضا کوئی عورت نہ کرے، اس لیے کہ یہ بہت غلط بات ہے اور دوسروں کا اس میں حق مارنا لازم آتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من فرق بین والدۃ و ولدها فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ، کہ جو آدمی تفریق ڈالے ماں اور ماں کی اولاد کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے درمیان اور اس کے چاہنے والوں کے درمیان قیامت کے دن جدائی ڈال دے گا۔ یہ ماں اور اس کی اولاد میں تفریق کرنے کی صورت کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ کوئی عورت ہے جو کسی کی باندی ہے اور اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی غلام یا باندی ہے، ایک ہی آقا کے تحت ماں بھی باندی ہے، بیٹی بھی باندی ہے۔ اب یہ دونوں کو اگر آدمی بیچ رہا ہے تو ایک ہی آدمی کو بیچے، ایسا نہ کرے کہ ماں کو کسی اور آدمی کو بیچے اور بیٹی کو کسی اور آدمی کو بیچے، کیونکہ ان کی جو رشتہ داری اور صلہ رحمی ہے ایک آقا کے تحت رہنے میں ہے۔ ایک آقا کے تحت اگر یہ رہیں گے تو ان کی صلہ رحمی اور رشتہ داری باقی رہے گی۔ اگر ان کو دونوں کو جدا کیا جائے گا اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے جہاں ایک اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ باندی اور باندی کے اولاد کے درمیان جدائی ڈالنا جائز نہیں ہے، اگر بیچنا ہے تو ایک ہی شخص کو بیچا جائے گا، دو اشخاص کے درمیان ان دونوں کو بیچا نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے اس حدیث سے رشتہ داری اور صلہ رحمی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور اس میں وعید ہے جو آدمی کسی کے درمیان اور اس کے چاہنے والوں کے درمیان جدائی ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور اس کے چاہنے والوں کے درمیان قیامت کے دن جدائی ڈالے گا۔ اور ایک حدیث ہے، علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں دو غلام بھائیوں کو فروخت کروں، تو میں نے ان دونوں کو الگ الگ آدمیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہ دو غلام ہیں جو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان دونوں غلاموں کو بیچ دو بازار میں۔ تو انہوں نے کیا کر دیا، دونوں غلاموں کو الگ الگ شخص کے پاس بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا علی رضی اللہ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو جا کر واپس لے آؤ اور اکٹھا ہی دونوں کو فروخت کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر فروخت کیا جائے گا تو اکٹھا فروخت کیا جائے گا، الگ الگ کر کے فروخت نہیں کیا جائے گا۔ تو دو طرح کے مسئلے معلوم ہوئے، ماں اور ماں کی اولاد کو اگر بیچنا ہے تو تفریق نہیں کی جائے گی، یا دو بھائیوں کو بیچنا ہے تو تفریق نہیں کی جائے گی، یا بھائی اور بہن کو بیچنا ہے غلام اور باندی کو تو بھی تفریق نہیں کی جائے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کے زمانے میں چیزوں کا بھاؤ بڑھ گیا، چیزوں کا ریٹ بڑھ گیا اور بازار میں مہنگائی بڑھ گئی۔ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ریٹ مقرر کیجئے، بازار میں ریٹ اور بھاؤ بڑھ چکا ہے، آپ ریٹ مقرر کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ وہی ریٹ کو کم اور زیادہ کرنے والا ہے، اور وہی بڑھانے والا اور گھٹانے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے معنی میں یہ فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں کہ مارکیٹ اور بازار کا ریٹ طے کروں؟ اللہ تعالیٰ ہے کہ مارکیٹ اور بازار کا ریٹ وہ طے کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ پیداوار اگر اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرے گا تو چیزیں خود بخود سستی ہو جائیں گی، اور اگر پیداوار تھوڑی ہو جائیں گی تو ظاہر ہے کہ قیمتیں خود بخود بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ مسعر ہے، وہی بازار کے ریٹ کو بڑھانے اور کم کرنے والا ہے۔ البتہ یہاں ایک بات کا لحاظ ضروری ہے، وہ بات کیا ہے؟ بعد میں مسئلہ آئے گا کہ اسٹاک کرنا حرام ہے، کسی بھی چیز کو اسٹاک کرنا حرام ہے، اس نیت سے کہ ریٹ جب بڑھ جائے گا یا مارکیٹ میں چیزیں کم ہو جائیں گی تو میں ریٹ بڑھا کر بیچوں گا، اس طرح کرنا حرام ہے۔ یہ معاشرے کے ساتھ ایک طرح کا دھوکہ ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جہاں تک بازار کے ریٹ اور بازار کے گرم اور نرم کی بات ہے، اللہ رب العالمین کے اختیار کی بات ہے۔ اور بے شک مجھے امید ہے اس بات سے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملوں کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو ظلم کا مجھ سے مطالبہ کرے خون کے مسئلے میں اور مال کے مسئلے میں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یعنی اپنی براءت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں اس طرح کا ظلم روا نہیں رکھ سکتا، میں اللہ سے اس حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کرنے والا میں نہ رہوں۔ جیسا کہ ابھی میں نے مسئلہ بتایا، حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحتکر الا خاطئ، گناہگار اور خطا کار کے سوا ذخیرہ اندوزی کوئی نہیں کر سکتا۔ ذخیرہ اندوزی کرنا اور اسٹاک کرنا چیزوں کو یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک دو مسئلے ہیں، ان مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کا دودھ فروخت کرتے وقت ان کے تھنوں میں روکے نہ رکھو۔ یعنی کوئی مادہ اونٹنی فروخت کر رہا ہے، بکری فروخت کر رہا ہے، گائے فروخت کر رہا ہے، تو بیچنے سے پہلے تھنوں میں دودھ 2-3 دن کا جما کے رکھ رہا ہے، 2-3 دن کا دودھ نہیں نکال رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب تھنوں میں دودھ زیادہ ہوگا اور خریدنے والا دیکھے گا کہ تھنوں میں دودھ زیادہ ہے، یہ زیادہ دودھ دینے والی ہے، تو فوراً خرید لے گا۔ حالانکہ صورتحال ایسی نہیں ہے، اس میں دھوکہ ہے، 2-3 دن کا دودھ روک لیا گیا ہے، نکالا نہیں گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ تم لوگ اونٹوں اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہ روکو، اور جو آدمی اس کو خریدے گا، یعنی دھوکہ ہو جائے گا اگر کسی آدمی کے ساتھ، تو اسے اختیار ہے 2 باتوں کا۔ ایک بات کا یہ اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو اسی دھوکے کے ساتھ اس جانور کو اپنے پاس رکھ لے، اور اگر چاہے تو وہ اس جانور کو واپس کر دے، لیکن جو دودھ اس نے استعمال کیا ہے اس دودھ کے عوض میں 1 ساق کھجور بھی دے گا، یعنی جس کا جانور ہے اسے پورا واپس کرے گا اور دودھ کے بدلے میں 1 ساق کھجور عطا دے دے گا مالک کو۔ تو بہرحال اس طرح کے دھوکے کے کاروبار سے شریعت نے منع کیا ہے اور روکا ہے۔ اس باب میں اور بہت ساری حدیثیں ہیں، اخیر میں ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بازار میں ہوا، مدینہ کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غلے کا ایک ڈھیر اور ایک ڈھیر ہے، تو بیچنے والا غلہ بیچ رہا ہے، گیہوں وغیرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، اس غلے اور گیہوں میں اپنا ہاتھ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کو تراوٹ لگی اور گیلا پن لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص یہ کیا ہے؟ تو شخص نے کہا اے اللہ کے رسول اس کو بارش کا پانی لگا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بارش کا پانی لگا ہے تو پھر یہ بھیگے ہوئے گیہوں کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھ دیا؟ بھیگے ہوئے گیہوں کو تمہیں اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں، یعنی اوپر سوکھا سوکھا دیکھ کر لوگ خریدیں گے، تم نے کیوں نہیں گیلے اور بھیگے ہوئے گیہوں کو اوپر کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے اور میری برادری سے نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، آپ نے غور فرمایا ہوگا شرعی مسائل کتنے دقیق ہیں
کہ کاروبار کے سلسلے میں اگر ہم مسلمان ان اصولوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ نہ ہمارے معاشرے میں دھوکہ ہوگا، نہ جھگڑے ہوں گے، اور نہ ہی قتل و غارت گری کی نوبت آئے گی۔ یہ تمام اصول اپنانا ہم ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں کاروبار میں شرعی اصولوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے دھوکہ اور فریب اور جھوٹ سے اللہ تعالیٰ تمام کو محفوظ رکھے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، جو کاروبار اصول کے ساتھ کیا جائے گا اس کاروبار میں اللہ کی طرف سے برکت کا نزول ہوگا، اور جو کاروبار دھوکے کے ساتھ کیا جائے گا برکت مٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کاروبار کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔